بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے اور اس میں ہم سبق نمبر 10 پاکستان کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں میں انہوں نے 2 سوالات دیے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ صوبہ پنجاب کا ثقافتی لباس کون سا ہے؟ صوبہ پنجاب کا ثقافتی لباس بچوں، جو شہر میں جو مرد ہیں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور جبکہ دیہات کے لوگ یا گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ تہبند اور کرتا پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی یا کلا رکھتے ہیں، اور شہروں اور دیہاتوں میں جو خواتین ہیں وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ صوبہ سندھ کی ثقافت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ صوبہ سندھ کی ثقافت کی بڑی نشانی بچوں اس کی اجرک ہے۔ اجرک چادر یا دوپٹہ ہے اس کی ثقافتی پہچان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پگڑی صوبہ بلوچستان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے؟ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے مضبوط جسم کے حامل ہوتے ہیں، یعنی بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ 8 کلاس سبق نمبر 10 پاکستان کی تہذیب و ثقافت شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ کون سے معنی ہیں؟ تہذیب کا مطلب ہے ثقافت، تمدن، شائستگی، ترقی، طرز معاشرت، اور ثقافت قومی اعتبار، علاقائی طرز بود و باش، علمی، ادبی اور فنی تخصص، اور جوک در جوک، گروہ در گروہ، بڑی تعداد میں، زر مبادلہ، بیرونی کرنسی، لوگ ورثہ، کسی علاقے یا قوم کے آثار، باقیات، طریقے، مانند جیسا، ملتا جلتا۔ اور بھی بچوں سبق کے دوران میں جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے وہ اس کے معنی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اچھا بچوں، پاکستان کی تہذیب و ثقافت سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ الفاظ کے تلفظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حامل، رسوم، مشترکہ، وعدت اور تہوار۔ اب سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل یہ ایسا ملک ہے، شامل جہاں مختلف تہذیب و ثقافت کے حامل لوگ اسلام کے بنیادی رشتے سے جڑے ہیں، یعنی ان کا جو مختلف تہذیب و ثقافت، یعنی ان کے جو اسلام مختلف جو ان کے صوبے ہیں اور ان کی جو تہذیب اور ثقافت کے علاوہ ان میں جو ایک بنیادی جو ان میں چیز مشترک ہے، جو ایک چیز جو ہے وہ اسلام ہے۔ انگوٹھی میں لگے نگینوں کی مانند مل کر رہتے ہیں، اور وہ جیسے انگوٹھی میں نگینے یا نگ جڑے ہوتے ہیں یا پرل لگے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے 4 صوبوں کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہر صوبے کے اپنے رسوم و رواج، عادات اور رہن سہن کے طریقے ہیں۔ انسانوں کے اس مشترکہ رہن سہن، ایک جیسے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے طور طریقوں سے تہذیب و ثقافت تشکیل پاتی ہے، یعنی شکل بنتی ہے، تہذیب و ثقافت کی شکل بنتی ہے۔ پاکستان ایک ایسی وحدت ہے، پاکستان ایک ایسی اکائی ہے یا ایک ایسی اکائی جس میں 4 صوبوں کے رنگ شامل ہیں۔ ہر صوبے کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی زبان اور اپنی ثقافت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر صوبے کا پھول مہکتا ہے اور دوسرے پھول کو مزید حسین بناتا ہے، یعنی 4 صوبوں مل کر جو ہیں وہ ایک گلدستے کی شکل دیتے ہیں، اور یہ گلدستہ مل کر کیا بنتا ہے؟ پاکستان بنتا ہے، اور اس کے جو پھول ہیں وہ اتنے مہکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مل جل کر رہتے ہیں کہ دوسرے پھول کو مزید حسین بنا دیتے ہیں، کہ یعنی ان کی آپس میں صلح، اتفاق اور جو ہے ان کا اتحاد وہ دوسرے ملکوں کو
دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کر اور بھی حسین ہو جاتا ہے ان کا امتزاج۔ پاکستان کے ہر صوبوں کی اپنی تہذیب و ثقافت ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی تہذیب و ثقافت ہے، ان کے لباس، ان کی صدیوں پرانی روایات کے امین ہیں، ان کے کھانے، ان کی زبانیں، رسم و رواج اور طرز تعمیر اپنے اندر ایک انفرادیت لیے ہوئے ہیں، یعنی ہر صوبے کی ایک اپنی الگ پہچان ہے، جہاں ایک طرف ہر صوبے کے اپنے روایتی تہوار اور میلے یہاں کی انفرادی خصوصیات کو نمایاں کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام کا اٹوٹ رشتہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ انہیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ اسلام کے اپنے تہوار ان کی رنگا رنگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ پاکستان میں صرف مسلمان ہی نہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ پاکستان میں ہندوؤں، سکھوں اور مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد بھی رہائش پذیر ہے۔ ان مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے تہوار اپنے دینی جذبے سے مناتے ہیں اور اس ملک کی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج اور یوم عاشوراء محرم شامل ہیں۔ دنیا کے مذہبی تہواروں میں ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں دیوالی، دسہرہ، راکھی اور ہولی شامل ہیں۔ مسیحیوں کے تہواروں میں ایسٹر اور کرسمس شامل ہیں۔ مسیحیوں کس کو کہتے ہیں؟ جو کرسچینز ہیں۔ اچھا، جب یہ سکھوں کے تہواروں میں جبکہ سکھوں کے تہواروں میں بابا گرو نانک کا جنم دن اور بیساکھی کا میلہ شامل ہے۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ پاکستانی عوام اپنے ثقافتی تہواروں کے ذریعے سے اپنی ثقافت کی پہچان کرانے اور اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں منائے جانے والے چند اہم ثقافتی تہوار درج ذیل ہیں۔ عید الفطر۔ عید الفطر ایک ایسا مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو مناتے ہیں۔ عید الفطر کے دن نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے مستحقین کو صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے، یعنی حق داروں کو صدقہ فطر یعنی ان کا جو صدقہ فطر یعنی فطرانہ یا صدقہ دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا، گرمجوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہونا یا ملنا سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں کی دعوتیں کرنا شامل ہے۔ اس روز بچے بڑے سب نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں اور سب خوشیاں مناتے ہیں۔ مختلف اقسام کے پکوان پکائے جاتے ہیں، یعنی کھانے پکوائے جاتے ہیں، اور جگہ جگہ میلے ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ لوگ نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا یا کھجوریں کھاتے ہیں جو کہ سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بچوں، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے زمانے میں ایک پارک ہوا کرتا تھا اور اس میں مختلف قسم کے جھولے اور گول گپے وغیرہ اور مٹھائیاں اور پھر فروٹ چاٹ وغیرہ لگا کرتی تھی، اور ہم بڑوں سے عید لیتے ہی وہاں پہنچ جاتے تھے اور خوب ہلا گلا کرتے تھے اور پورے پیسے ختم کر کے ہی آتے تھے۔ اب نمبر 2 ہے کہ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد قربانی ہے۔ یوں عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ یہ تہوار رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام کے تقریباً 70 دن بعد 10 ذی الحج کو یعنی حج کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ اس وقت ہوتی ہے جب مکہ مکرمہ میں تمام عازمین حج کے مناسک انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کا گوشت خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں، دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بھرپور خوشیاں مناتے ہیں۔
پھر آگے ہے کہ لوک ورثہ کا میلہ۔ اسلام آباد کے مشہور مقام شکر پریہ میں حکومت کا ایک ادارہ لوک ورثہ واقع ہے۔ یہ ادارہ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ اور ترقی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کو فروغ یعنی اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ ملک بھر میں ہونے والے ثقافتی تہواروں اور میلوں کی نگرانی کرتا ہے اور تمام صوبوں کو اپنی ثقافت کے اظہار کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے۔ یعنی یہ نہ صرف ملک بھر کے ثقافتی تہواروں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ان کو وہاں پر لے کر آتا ہے اور تمام صوبے اپنی اپنی ثقافت کے اظہار کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے، اور وہاں پر آ کر تمام صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی ثقافت کے نمونے لے کر آتے ہیں اور پھر ادھر مشترکہ پلیٹ فارم یعنی ایک جگہ پر اس لوک ورثہ میں آ کر مشترکہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنے جو ثقافت اپنے اپنے صوبوں کے جو ان کے ہنر مندی اور جو ان کے نمونے ہوتے ہیں وہ لا کر لگاتے ہیں۔ اس ادارے کا عجائب گھر دیکھنے کی جگہ ہے۔ عجائب گھر یعنی ایسا گھر کہ جہاں پر مختلف قسم کے نادر نمونے رکھے جاتے ہیں۔ اس عجائب گھر میں پاکستان بھر کی ثقافت کے نمایاں جواہر رکھے گئے ہیں۔ نمایاں جواہر یعنی بہت اہم چیزیں رکھی گئی ہیں جو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ثقافتی پیاس بجھاتے ہیں، جو کہ ثقافتی جو ایسے لوگ کہ جو ملک میں رہتے ہیں اور غیر ملکی جو سیر کرنے والے ہیں ان کی ثقافتی پیاس بجھاتے ہیں، یعنی وہ جو بھی لوگ ثقافت کو دلچسپی لیتے ہیں وہ ادھر آ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ لوگ ورثے کے ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوگ ورثہ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں ملک بھر سے ماہر دستکاروں اور ہنرمندوں کی بنائی ہوئی اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے۔ دستکاروں یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں والے اور ہنرمندوں فنکاروں کی بنائی ہوئی اشیاء چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس میلے میں زیادہ تر گھریلو صنعتوں کی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ گھریلو صنعتوں یعنی جو گھر میں لگی ہوئی کارخانے ہوتے ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش کے علاوہ مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ میلے کی رنگینی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ پہل اس میں صرف پاکستانی ہنرمند ہی اپنے فن کے نادر نمونے نمائش کے لیے پیش کرتے تھے، مگر اب 20 سے زائد ممالک کے دستکار اپنی اپنی مہارت کا جادو جگاتے ہیں، یعنی 20 سے زائد ممالک بھی یہاں پر آ کر ممالک کے لوگ بھی یہاں آ کر اپنے جو فن کے نمونے ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو خریدتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے بھی ہیں۔ بچوں آگے ہے شہڈور کا پولو تہوار۔ شہڈور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے کو ہندو کش، پامیر اور قراقرم بھی واقع ہے۔ شہڈور کا علاقہ دراصل ایک درہ ہے جہاں پچھلے 800 سالوں سے پولو کھیلا جا رہا ہے۔ شہڈور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے۔ اچھا، پھر یہاں ہر سال 7 جولائی تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی ٹیموں کے مابین پولو میچ ہوتا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف کرب و جوار یعنی دور اور نزدیک اور اندرون ملک سے لوگ آتے ہیں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی سیاح کھنچے چلے آتے ہیں۔ سیاح کس کو کہتے ہیں؟ سیر کرنے والے چلے آتے ہیں۔ اس میلے کی شہرت کو دیکھتے ہوئے کچھ سالوں سے یہاں تک دیگر تقریبات کا انعقاد بھی کیا جانے لگا ہے۔
میلے میں اب کوپیمائی یعنی پہاڑوں پر چڑھنا، مچھلی پکڑنے کے مقابلے، گھڑ سواری، گھوڑے پر سواری کرنے کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ یہاں گھریلو دستکاریوں کی نمائش اور قبائلی علاقوں کی موسیقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں یعنی جو بھی وہاں پر رہنے والے قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں، ان کی موسیقی ہے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شہدور کے درے کی بلندی 3738 میٹر اور 12,264 فٹ ہے۔ یعنی یہ درہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے آنے کے راستے کو ہم درہ کہتے ہیں۔ اچھا، میلہ مویشیاں۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت پاکستان کے دل لاہور میں کافی عرصے سے ایک میلہ منعقد کیا جا رہا ہے جسے میلہ مویشیاں کہا جاتا ہے۔ شروع میں اس میلے میں صرف اعلیٰ نسل کی مویشیوں اور پالتو جانوروں کی نمائش کی جاتی تھی۔ مویشی کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں، مویشی جو کہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، اور پالتو جانور جن کو کہ گھر میں پالا جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تنوع اور جدت آتی گئی۔ تنوع کس کو کہتے ہیں؟ لچک، اور جدت جدید پن اس میں آتا گیا، نیا پن آتا گیا۔ یہ میلہ فروری کے آخری ہفتے میں منعقد ہوتا ہے۔ ان دنوں پنجاب بھر کے کسان نسبتاً ضروری کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں اور ان کی فصلیں ٹھکانے لگ چکی ہوتی ہیں، یعنی کٹ چکی ہوتی ہیں، اور انہیں فراغت کے لمحات میسر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کسانوں کی خوشیاں ڈبل کرنے کے لیے میلہ مویشیاں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں ملک بھر سے اعلیٰ قسم کے دودھ دینے والے جانوروں اور زیادہ گوشت والے جانوروں کی نمائش کی جاتی ہے، اور اس میلے میں گھوڑ دوڑ، رسا کسی یعنی گھوڑوں کی دوڑ، رسا کسی، رسا کھینچنا، نیزہ بازی اور بیلوں کی دوڑ۔ نیزہ کس کو کہتے ہیں؟ نیزہ بیٹا ایک لمبی سی لوہے کی تار ہوتی ہے، اور اس کی جو ایک سرے پر ٹرائی اینگل شکل کی ایک نوک ہوتی ہے، جو کہ ایک کھلاڑی، اس کا جو کھلاڑی ہے وہ زور سے پھینکتا ہے اور وہ جا کر میدان میں لگتا ہے، اور پھر اس کی جو نیزہ بازی کی جو لمبائی ہے وہ ناپی جاتی ہے، اور اس کے مطابق جو زیادہ دور تک پھینکتا ہے وہ پھر جیت جاتا ہے۔ پھر بیلوں کی دوڑ اور گھوڑ سواری کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، یعنی گھوڑ سواری، گھوڑے پر سواری کرنے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں اور ثقافتی ملبوسات کی بھی اس میلے کا اہم حصہ ہیں۔ گھریلو دستکاریوں اور ثقافتی ملبوسات کی نمائش۔ گھریلو دستکاریوں یعنی گھر میں بنائی گئی جو چیزیں ہیں، اور ثقافتی ملبوسات، ثقافتی جو لباس ہوتے ہیں ان کی بھی نمائش کی جاتی ہے۔ پاکستان بھر سے لوگ جوک در جوک اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ بھیڑ میں، بہت زیادہ تعداد میں اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس ملک اس قسم کے ثقافتی تہواروں کا منعقد تفریح کے ساتھ ساتھ ہم وطنوں اور غیر ملکیوں کو اپنے ہنر سے روشناس کرانا اور ملک کے لیے زر مبادلہ حاصل کرنا ہے۔ ایسے تہوار ملک کے لوگوں کو قریب لاتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبوں کے ساتھ ملانے کا بھی کام کرتے ہیں، اور اس طرح ان میں محبت اور اخوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے سیکھا پاکستان کی تہذیب و ثقافت رنگا رنگ اور تنوع کی حامل ہے۔ ثقافتی تہوار ملک کے لوگوں کو قریب لاتے ہیں
اور پھر یہ ہے کہ رنگ نسل مذہب نظریات روایات اور طرز بدوباش سمیت ہر قسم کی تہذیبی و ثقافتی امتیازات کے باوجود پاکستان کے تمام خطوں کے لوگ ہمیشہ مصیبت کی ہر گھڑی میں یکجان ہو جاتے ہیں اور مصائب کو مل کر شکست دیتے ہیں، مصائب کو مل کر حل کرتے ہیں۔ مذہب کا احترام، عامر بھائی چارہ، جذبہ حب الوطنی اور پھر ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت بالخصوص ایسے اقدار ہیں جو گلگت سے کراچی اور کشمیر سے گوادر تک پوری قوم میں مشترک ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے۔ اور جن بچوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا یا جو بچے فرسٹ ٹائم میرا لیسن دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔